لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تذکرہ ہے جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا۔ جب بھی ان ہستیوں کا تذکرہ آتا ہے تو مجھے افتخار عارف صاحب کی وہ ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے جو ذہن میں آتی ہے، اس کے الفاظ کی عجب ایک سلسلہ ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب۔ تو ظاہر ہے جب ہم بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اور ان کے حسب اور نسب کی بات کرتے ہیں تو سلسلہ جو ہے وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور ان کی ذات سے ان کی ہر بینگ امپاورڈ ان ہر ٹائم، اور پھر جناب بی بی فاطمہ الزہرا اور جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا۔ بی بی زینب علیہ السلام کا ظاہر ہے ایز آئی آلویز سے کہ بہت سارے مختلف اسپیکٹس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، مگر ایک رشتہ ان کا جناب علی اکبر کے ساتھ۔ جناب علی اکبر کو انہوں نے کبھی اپنا بھتیجا کہا ہی نہیں، پیدائش سے جناب علی اکبر کو انہوں نے بحیثیت بیٹا، اور وہ جو پھپھی اور بھتیجے کا جو ایک رشتہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رشتے میں ذرا تھوڑی ڈرفٹ اور سم ہاؤ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں، اب میں I'll be very blunt ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت حد تک جو ہے وہ ماؤں کی باعث آ جاتی ہے، کیونکہ مائیں جو ہیں وہ پھر اپنے لحاظ سے بچوں کو، کیونکہ ماں کی گود میں ہی بچہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں ہی اس کو سب سے زیادہ مظلوم بھی نظر آتی ہے، ماں ہی اس کو سب سے پیاری لگتی ہے۔ اکثر مائیں جو ہیں وہ جب اپنی نند یا اپنی سسٹر ان لا کے بارے میں بچوں سے بات کرتی ہیں تو وہ اس طرح بات کرتی ہیں کہ تمہاری پھپھو تو اچھی نہیں ہے۔ اب وہ چیز بچے کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ یہ خوبصورت رشتے ہیں جن سے بچوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پھپھو کا رشتہ ہو، چاہے وہ دادا دادی کا رشتہ ہو، کیونکہ یہ خون کے رشتے ہیں۔ اور بی بی زینب علیہ السلام کا میں سمجھتی ہوں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپ نے اپنے بابا جان کو بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف محبت ہونی چاہیے دل میں، اور اولاد کے لیے صرف نظر مہر ہونی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے جو آپ کی محبت ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ آپ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شہادتوں میں سے، سائنز میں سے ایک سائن تھا کہ اس وقت جو کربلا میں لوگ موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس طرح سے شہید کریں۔ اسی لیے وہ جو ذبح خلیل کا سارا ہمیں ایک روایت ملتی ہے، اور کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس کو حقیقی طور پر دنیا کے سامنے وہ قربانی دے کر دکھایا، ایک بیٹے نہیں بلکہ اپنے تمام بیٹوں کی صورت میں، سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے، وہ قربانی دے کر دکھائی کس طرح جوان بیٹے کی جگر سے برچھی کی انی بغیر آنکھوں پہ پٹی باندھے میرے امام مظلوم نے نکالی ہے، اور اس کے بعد خود بھی جنگ کی ہے۔ کس طرح ایڑیوں کے بل، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک راوی نے کہا کہ لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا صبر اس مقام پر ٹوٹ گیا۔ کہا کہ تم حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جس طرح اپنی تم ذبیحہ جو تمہاری قربانی تھے اس کے پیچھے پیچھے تم جا رہے تھے، اسی طرح میرے آقا امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی کے پیچھے پیچھے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اس طرح جا رہے تھے۔ اور یہ عشق، یہ محبت اپنی معراج کو کیوں پہنچا اس بیٹے کی روح میں؟ کیونکہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو اذان جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس وقت روز عاشور دی ہے، فجر کی اذان، وہ اسی طرح کی اذان تھی کہ جس طرح کی اذان کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام نے اس دن خود اذان دی تھی، جس دن آپ کی شہادت کا دن تھا، خود اذان دی، اور وہ تمام کوفہ کے در و دیوار پہ سنائی دی۔ وہ ایک معجز نما اذان تھی۔ اسی اذان کا ریپلیکا وہی کوفہ کا مسجد کا مؤذن اس وقت کربلا میں بھی موجود تھا، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شبیہ ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام، انہوں نے اذان دی ہے فجر کی تاکہ ہر سننے والے کی سماعت تک وہ ٹکرا جائے۔ وہ ایک موجز نما اذان تھی کہ جو زمین اور آسمان کی بلند حدوں تک چھو گئی، اور آج تک وہ اذان اسی لیے گونجتی ہے۔ وہ یہ اذان ہم بار بار سن کے گریا کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک اتمام حجت تھا۔
وہ بھی لوگوں کو بلاوا دیا جا رہا تھا کہ آ جاؤ اندھیروں سے روشنی کی طرف، آ جاؤ ظلمتوں سے نور کی طرف، وہ بھی ایک دعوت تھی. جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شہادت کے دن خود اذان دی کہ آ جاؤ ابھی بھی حق کی طرف، اسی طرح جناب علی اکبر علیہ السلام کی وہ اذان ہے. تو بی بی زینب علیہ السلام کی جو محبت ہے، میں سمجھتی ہوں ایک تو بھتیجے کی، جس طرح آپ کو بھائی سے محبت تھی، بھائی کے چہرے کی آپ عاشق تھیں، بھائی کا چہرہ دیکھ کے بچپن میں بھی اطمینان میں آ جاتی تھی، ایک وہ محبت اور عشق، اور ایک وہ عشق جو اللہ کے لیے. تو یہ تمام عشق جب جمع ہو جاتے ہیں تو یہ پھپھو بھتیجے کا وہ رشتہ کہ بی بی نے خود تربیت کی، خود پالا جناب علی اکبر علیہ السلام کو، اور حضرت ام لیلہ علیہ السلام کو کس طرح تسلی دیتی ہیں بی بی زینب، اور کس طرح حضرت ام لیلہ بی بی زینب کو تسلی دیتی ہیں. بالکل. ہم وہی نوحوں میں مرثیوں میں سنتے ہیں کہ ام لیلہ سنبھال زینب کو، کہ جس وقت وہ آ رہی ہیں تو وہ، کیونکہ ہم نے جو سنا اور پڑھا وہ یہی کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے جناب علی اکبر کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کیا، اور ایون کربلا کے میدان میں جب اپنے بیٹے فدا کیے تو یہ کہے کیے کہ یہ میرے بھائی کا صدقہ ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو جو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا بحیثیت ماں اگر ہم جاننا چاہیں، کیونکہ جہاں بی بی کی شخصیت عالمہ غیر معلمہ ہے، جہاں بی بی مطلب ایک عالمہ کے طور کے اوپر ہمارے سامنے ہے، جہاں پر لیڈرشپ کوالٹیز، لوگوں کی جیسا کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ ریہیبلیٹیشن میں بی بی کا اہم کردار، لوگوں کو تسلی و تشفی، پازیٹیوٹی دینے میں جو بی بی کا اہم کردار. جب آپ حق کا ساتھ دیں گے، جب آپ خدا پرست ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے عشق کریں گے تو آپ وہی عشق اپنے بچوں میں منتقل کریں گے. جیسے ہم نے پھپھو بھتیجے کے رشتے کی بات کی، اگر آپ اللہ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے، آپ ایک امانت سمجھیں گے کہ جو ان بچوں کے اپنے رشتے ہیں، جیسے ان کی پھپھو یا اور محبت کے رشتے ہیں، اس میں بچے کے دل میں بدزنی نہیں ڈالیں گے. وہی بات یہاں پہ آتی ہے کہ بی بی نے اگر اپنے بچوں کو شجاعت سکھائی ہے تو اللہ کے عشق میں، اگر اپنے ماموں پہ قربان ہونے کا درس دیا تو اللہ کے عشق میں، کیونکہ بی بی توحید کے سبق سے 5 سال کی عمر سے واقف ہے، اس سے پہلے سے واقف ہے، بچپن سے. بالکل. تو بی بی جب اس وقت توحید کا پیغام دے رہی ہیں، اور بی بی توحید کے لیے جانتی ہیں کہ یہ عشق کا سفر ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اقتدار کی جنگ ہے، یا صرف خاندانی تعلق کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا جا رہا. یہ جو اہل بیت ہیں، جس طرح ہم نے مباہلے کا پروگرام کیا تو کہا کہ یہ رسالت کے بیٹے ہیں، یہ حق کا ساتھ، یہ کونوا صادقین، صادقین انہیں کہا گیا جو سچ کا ساتھ دینے کے لیے. جب بی بی اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، انہیں شجاع بنا رہی ہیں، انہیں حیدر و صفدر کی مثالیں دے رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے دادا کون ہے، تمہارے نانا کون ہے، ان کی مثال دیکھو اور شجاعت کا مظاہرہ کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دے رہی ہیں بی بی کہ کس طرح سے وہ جنگ لڑتے ہیں، 9 10 سال کے بچے، اور کس طرح سے بی بی نے ان کی تربیت کی ہوگی کہ وہ حق کی راہ میں کس طرح اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، جبکہ جانتے تھے کہ قربان ہو جائیں گے. جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا. وہ بچے خود بار بار والنٹیئر کرتے ہیں. اس بی بی کی تربیت کو آفرین ہے. یہ ماں کی گود کس طرح کی درسگاہ ہو سکتی ہے. بی بی اس کا ایک نورانی مثال قائم کر رہی ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے بچوں کو فی سبیل اللہ، آپ بچوں کی پرورش کریں، یہ سوچ کر نہ کریں کہ وہ آپ کی ملکیت ہیں یا وہ آپ کے لیے کل کو کچھ کریں گے یا وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجیے اور اپنے بچوں کو ریز کیجیے اللہ کے لیے، اللہ کے عشق پہ ان کی تربیت کیجیے. بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ساری بات. اینڈ آئی ہوپ کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ ساری گفتگو جو ہے ان کے دلوں میں اتر رہی ہے، کیونکہ میرے تو مجھے ہر کہیں بھی بات جو ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اور اللہ اثر بھی کرائے اور ہماری زندگیوں میں ہر شامل کریں. کیونکہ ہر سال کا یہ جو محرم کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے لیے ایک ورک شاپ ہوتی ہے. بالکل ایک درسگاہ کھل جاتی ہے، مکتب حسینی کے در جس کو کہتے ہیں کھل جاتے ہیں. اور اگر آپ کربلا کو، جیسے میں نے شروع میں کہا، آپ اس کو ایک درسگاہ کے طور پہ سمجھیں، صرف ایک طالب علم بن جائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی نا، رب زدنی علما. یہ وہ دعا ہے آپ کی امت کے لیے. خود تو آپ کے پاس کل علم ہے، جتنا اللہ تعالیٰ علم دے سکتا تھا اپنے نبی کو دیا، اور ان کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا، اور باب مدینۃ العلم ہے مولا علی علیہ السلام. لیکن جو ہر مسلمان کو کہا کہ علم کا حصول تم پر فرض ہے، بار بار کہا تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتا، کہا کہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. تو سوچو، عقل کو کہا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. اور رسول اللہ، یہ بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلانا بہت مومن ہے، فلانا بہت اچھا مسلمان ہے. کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا مومن ہے؟
کہا جب کسی کا ایمان دیکھنا ہو یہ مت دیکھو کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور کتنے روزے رکھتا ہے، یہ دیکھو اس میں عقل کتنی ہے، عقل کی اپلیکیشن ہے یہ دین اسلام. سبحان اور اللہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ لکیر کا فقیر، ہم نے صرف شرعی اصولوں کو فالو کرنا ہے تو ہم اچھے مسلمان ہیں. نہیں، عقل کا استعمال، عدل کی بات کی، حکمت کی بات کی، اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں. جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی تھی، آپ نے فرمایا کہ بہت بدقسمت ہے وہ شخص جس کا اگلا آنے والا دن پہلے دن سے بہتر نہ ہو. مطلب کس طرح بہتر ہو؟ اپنی ذات کے حوالے سے، سیلف امپروومنٹ کرتے جانے، صحیح کوشش. اچھا، وہ ابھی آپ نے یہ بات کی نا تو اس میں میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ پڑھتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ پڑھتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، تو جو پچھلی دفعہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے اور اگر سمجھ کے پڑھا ہو اور نیکسٹ ٹائم جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے جو مختلف قسم کے چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے واضح ہوتی ہیں اور مختلف مطالب آپ کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں. سملرلی یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ جو درسگاہ کربلا ہے، یہ جو خیمہ حسینی علیہ السلام ہے، اس میں جب بھی ہر سال ہم آتے ہیں تو ہر سال پچھلے سال سے مختلف مطالب اس کے آپ کو سمجھ آتے ہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے ذہن کو کھولیں. جس طرح پانی ایک جگہ جب جمع ہوتا ہے نا، اس میں بدبو پڑ جاتی ہے، اس پہ کیڑے آ جاتے ہیں، اس میں تعفن آ جاتے ہیں، اسی طرح انسان کا ذہن اور انسان کا دل ہر وقت اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہے. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں تو سب کچھ مجھے جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا، اس وقت اس کی ذہنی اور روحانی موت ہو جاتی ہے. میں اب عقلے کو لوں جو سمجھتے ہیں، آپ نے ساری زندگی طالب علم کی طرح گزارنی ہے. جتنے علامہ اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، میں تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی آپ اپنے آپ کو طالب علم کہیے، کیونکہ آپ کے پاس کل علم نہیں ہے اور آخری دم تک آپ نے علم حاصل کرتے رہنا ہے. اور جب تک اپنے آپ کو کوشچن نہیں کریں گے، جس مقام پہ، جیسے پہلے بھی شیئر کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا جس عبادت سے تمہارے اندر غرور آ جائے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو تمہیں شرمندگی اور عاجزی میں مبتلا کر دے. تو اپنے آپ کو بار بار جھکانا ہوگا، اس کے لیے بار بار اپنی غلطیاں دیکھنی ہوں گی کہ مجھ میں کیا غلطی ہے، مجھ میں کیا غلطی ہے. اور مولا نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب کسی دوسرے میں برائی دیکھو تو وہ اپنے اندر پہلے جھانکو، کہیں تم میں تو نہیں ہے. ایسے ہے ہم دوسرے کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے. تو اپنے آپ کو بار بار صحیح کرنا ہے. یہ جو بی بی نے تعلیم دی عورتوں کو، بی بی نے جو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے جہاد کے ذریعے کربلا کے سفر میں ہمیں تعلیم دی ہے، کس طرح سے کمپیشن کی تعلیم دی، محبت کی تعلیم دی، کس طرح اتنے مصائب کے باوجود بی بی نے نہ صرف اپنا فوکس، اپنا قبلہ و کعبہ، بی بی کے اعصاب کی مضبوطی دیکھی کہ کس طرح وہ قرآن کی آیتوں کو یزید ملعون مس یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے. اور بی بی بار بار اللہ کا شکر کر رہی ہے، اس خطبے میں بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ پاک ہے وہ رب کے جس نے ہمیں عزت دی. بی بی اسے کہہ رہی ہے کہ تو نے تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا، حالانکہ وہ اس وقت تخت پہ بیٹھا ہے. بالکل اس وقت یہ 12 گلے ایک رسی میں بندھے ہیں اور کنیزی میں ان کو مانگا جا رہا ہے. اور وہ مقام ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام لرزتے ہیں اور بی بی کی آواز ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں کہ کانپ کے رہ جاتا ہے یزید. اور صرف شام میں جب قید کیا، اس کے بعد جب چھوڑا، مدینہ رخصت ہوئی، وہاں جا کے بی بی نے تبلیغ کی. تو آپ کی سنت ہے یہ مجلس حسین، یہ درس گاہ ہے. بی بی نے وہاں جا کے تبلیغ کی، لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے، صحیح اسلام کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، خود پرستی کی طرف نہیں. اور پھر اس کے بعد ایجپٹ کے قریب ایک جگہ میسار ہے، وہاں پہ بھیجا گیا ان کو جلا وطن کر کے. پہلے مدینہ سے دور بھیجا، پھر وہاں پہ بھی بی بی کی باتوں سے، بی بی کے بیان سے، کیونکہ آپ قرآن سے کلام کرتی تھی، آپ توحید کی بات کرتی تھی اور شکر گزاری ہے رب العزت. فرمایا، پوچھا کہ کیا دیکھا بی بی آپ نے وہاں؟ اب یہ وہ ہیں جو اپنے بیٹوں کو قربان کر کے آئی ہیں، بھائی کو ذبح ہوتا ہوا کند خنجر سے دیکھ کے آئی ہیں. وہ بی بی شہادت دے رہی ہیں، بھائی کی شہادت کی گواہی، دعا کی تھی کہ بلند ہو جائے زمین اور میں گواہی دوں اپنے بھائی کی شہادت، اور گواہ بنایا اللہ نے. اور وہ بی بی کہتی ہیں کہ وہاں میں نے صرف اور صرف خدا کی خوبصورتی دیکھی. سبحان اللہ. اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم ائمہ سے یہ منقول ہے کہ فرمایا کہ جوں جوں صعوبتیں بڑھتی جاتی تھیں آپ کے چہرے کا نور بڑھتا جاتا تھا. سبحان اللہ. تو مومن وہ ہے، یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل سے خون رستا ہو لیکن چہرہ مسکرا رہا ہوگا. وہ جو آپ نے تذکرہ کیا نا بی بی کی شجاعت کا، بی بی کی شجاعت کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا. جس طرح سے کوفیوں کو جب 3 مختلف خطبات ہیں بی بی زینب عالیہ السلام علیہا کے، خطبہ جو بی بی نے دیا دربار یزید میں، خطبہ جو بی بی نے دیا جو بازار کوفہ میں، بی بی نے جو خطبہ دیا دربار ابن زیاد. اور دربار ابن زیاد کی خصلت اور جو اس کی شخصیت تھی اس سے ہم واقف ہیں. اس کے دربار میں کھڑے ہو کر بی بی کا یہ کہنا، ابن مرجانہ
یعنی مرجانہ کے بیٹے. یہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مرجانہ جو اس وقت کی جو بھی خاتون تھی وہ چنڈے والے خواتین کے نام سے مشہور تھی, اور اس دربار میں اس کی ماں کا نام لے کے اس کو پکارنا واز ایکول ٹو ابیوزنگ ہم, جو انہوں نے کیا, جس کے بعد جو ساری جو رنگ ہے دربار کا وہ بدل گیا اور لوگوں نے عجیب سی نظروں سے دیکھنا. تو یہ وہی والی بات آپ کی کہ یہ سچ اور جرت کو بیان کرنا اس حالت میں کہ جب آپ نے کس قسم کی مشکلات صحیح ہوں, تو یہ ایک بہت جرت اور شجاعت کی بات ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اکثر سوال کرتے ہیں جی جرت ہم کیسے لائیں, یہ خوف کی جیسے بات ہو رہی ہے, بہت سے لوگ خوف میں ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. سچ جو ہے وہ آپ کو خود بخود جرت دے دیتا ہے. اگر آپ سچ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے, خود سے سچ بولیے. یہ میں عام لوگوں کے لیے اب وہ بات کر رہی ہوں جو پریکٹیکلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ سچ کا ساتھ دیں گے, جب آپ حق کا ساتھ دیں گے, آپ میں خود بخود ہمت آ جائے گی, کانفیڈنس آ جائے گی. جس طرح امام معصوم کا قول ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی پھر سچ پہ بھی کوئی یقین نہیں کرتا. جب آپ خود کو صادق اور امین کا عاشق کہتے ہیں تو آپ صدق اور امانت پہ آ کر دیکھیے تو صحیح. آپ جب صدق کا ساتھ دیں گے, جب آپ کی ہر بات سچ پہ مبنی ہوگی, تو آپ کو کسی کا ڈر, کیونکہ ہمارے دین اسلام کی جو بیس ہے وہی صداقت اور امانت ہے نا. کیونکہ جب مولا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو یہی بات نا کہ یہ صادق ہے اور امین. کہ ایون مشرکین کافر جو تھے وہ کہتے تھے جو بھی ہے یہ ہیں سچے. اور یہ اگر آپ نے لینا ہے بی بی زینب علیہ السلام کی زندگی سے, اور تمام یہ خواتین, خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام, بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام, کتنی صعوبتوں میں گھر کا دروازہ جلایا گیا, جناب محسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا, بی بی کے اوپر ظلم کیا گیا, آپ نے سچ کی آواز کو بلند کیا. بالکل. اور جہاد کیا اپنی زبان سے. سچ کا ساتھ دے کر دیکھیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود ہمت عطا کرے گا. بی بی اس وقت جس حالت میں ہیں, رسن بستہ ہیں, رسیوں میں بندھی ہیں, بھائی کو شہید, نیزوں پہ سر بلند کیے گئے ہیں, باغی کہا جا رہا ہے, لوگ اوپر سے پانی پھینک رہے, کھجوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے, ہم سادات ہیں. سچ بات پھر بھی زبان سے گویا. بہت خوبصورت. دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہے. ایک پوائنٹ جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ وہ یہ کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا پردہ جناب بی بی زینب عالیہ آج کے دور میں اکثر بچیوں کو اور لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ بی بی ہم سر پہ حجاب نہیں لیں گے. اس کا ریزن جو جسٹیفیکیشن اٹس انفارچونیٹ, ہم نہیں لیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بی بی کے سر سے پردہ اتارا گیا تھا, بی بی کے سر سے چادر اتاری گئی ہوئی تھی. So they somehow, it's unfortunate but somehow they justify کہ کیونکہ بی بی کو بغیر حجاب کے پھرایا گیا تو ہم بھی اس طرح. جبکہ I feel obviously the message of Islam is کہ ان کو تو جبراً ان کے ساتھ کیا تھا. آج جو رول ماڈل اپنے آپ کو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو سمجھتی ہیں, ان کے لیے اہمیت حجاب. جی میں بہت زیادہ اس بارے میں سب سے پہلے تو میں اس میں کانسیپچول بات کروں گی. حجاب جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ کا نام ہے, ایک نظریے کا نام ہے. آپ کی فطرت میں حجاب شامل ہونا چاہیے, نہ صرف آپ کے لباس میں. میں جب بھی خواتین سے بات کرتی ہوں یا ایڈریس کرتی ہوں, انہیں میں یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے نفس کو, اپنی روح کو پاک کرنے کی پہلے کوشش کیجیے, اپنے دل کو صاف. نہیں یہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, حجاب بالکل کریں. میں نے ابھی آپ کو امام محمد تقی علیہ السلام کا بتایا کہ کس طرح فرمانے کے فرشتے لعنت کرتے ہیں جو شوہر اپنی بیوی کو انکریج کرتے ہیں بے پردہ. دیکھیے حجاب ایک کانسیپٹ ہے. ہم بی بی زینب علیہ السلام کی جب مثال دیتے ہیں, بی بی پہ ظلم کیا گیا تھا, بی بی پہ ظلم کیا گیا, وہ چادر لوٹ کے. اب بی بی نے کس طرح سے اس ظلم کے باوجود کانفیڈنٹلی اپنا پیغام پہنچایا, اور اس وقت غاصب تھے یزید, اس نے بھی اپنی بیوی کو پردے میں رکھا تھا. جو اس وقت غاصب تھے انہوں نے اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو تو یہ ایک رسپیکٹ کا سمبل ہے. تو اگر آپ اپنی خود عزت کریں گے, ایک عورت اگر اپنا خود احترام کرے گی تو خود بخود اس کی فطرت حجاب کی طرف مائل ہوگی. کہ یہ بھی سیلف رسپیکٹ کا ایک اظہار ہے. آپ یہ مت سوچئے, یہ ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ یہ ہو گیا ہے کہ جو دوپٹہ لیتا ہے یا حجاب کرتا ہے کہ شاید وہی دین کو بنا لیا, کہ شاید جو دین کی طرف ہے وہ دنیا کی طرف نہیں جا سکتا. دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے. جبکہ حجاب اور انفارچونیٹلی یہ تو مولا علیہ السلام نے کہا نا کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو بے حیا ہوگا اس کو لوگ اچھا سمجھیں گے, اور جو حیادار ہوگا اس کو لوگ برا سمجھیں گے. تو یہ وہی بات ہے, دقیانوس کی بات نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ اپنی خود عزت کریں,
آپ خود چاہیں گے کہ آپ کو کوئی نامحرم نہ دیکھے. تو حجاب ایک کانسیپٹ ہے. میں اس لیے کانسیپٹ کی بات کری تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کی وجہ سے برقع لے لیں لیکن آپ کی فطرت اس کو قبول نہ کرے اور اندر سے آپ کا دل جو ہے وہ ماڈسٹی کی طرف نہ آئے. انکساری کی حجاب آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے. جب آپ برقع لیں تو آپ یہ بھی کوشش کریں کہ پھر آپ نامحرموں کو اپنی زینت نہ دکھائیں, کیونکہ پردہ کر کے بھی یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی فطرت میں حجاب کو نہ لے کے آئیں. تو حجاب ایک کانسیپٹ, ایک نظریہ اسلام میں انما الاعمال بالنیات ہے, وہ آپ کی باڈی لینگویج میں, جو حیا ہے وہ آپ کی ذہن میں. اور حیا کے بارے میں یہ ہے کہ جب حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو حیا کھو دے تو پھر جو چاہے کرے. حیا اس قدر ضروری ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہ امپاورمنٹ, یہ تو ایک حجت ہے نا, ایک بہانہ بنانے والی بات ہے کہ جی ہم اس لیے کریں. اگر آپ کو اس قدر محبت ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے حجاب, فطری حجاب کی حفاظت کریں گی, جس میں ظاہر ہے پہلے آپ کے دل میں حجاب کہ آپ نہیں چاہیں گی کسی نامحرم کو اپنی زینت دکھانا, اور جب نہیں چاہیں گی تو خود بخود آپ کا دل کرے گا حجاب کرنے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جو کام بھی کریں وہ آپ کی نیت بھی اس کے ساتھ الائنڈ ہونی چاہیے, کہ آپ حجاب اس نیت سے کریں کہ واقعی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نامحرم ہماری زینت دیکھے, ہمیں دیکھے, ہمارے حسن کو دیکھے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے. اور جب آپ چاہیں کہ آپ کو کوئی نامحرم دیکھے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو باقی تمام ویلیوز ہیں, جو آپ کو دین کی طرف, اللہ کی طرف, انکساری کی طرف, عاجزی کی طرف, پھر ایک برائی سے نا بہت ساری برائیاں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر وہی بات ہے کہ جب ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنے رب کو راضی اور اس کی قربت کے لیے کرنا ہے, تو پھر یہ ساری جو دنیاوی مسئلے ہیں یہ آہستہ آہستہ خود ہی حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ اللہ آسانیاں کیونکہ زیادہ تر ہوتا یہ کہ ہم یہ جو بات آپ کر رہی تھیں کہ لوگ یہ بہانہ کرتے, وہ اصل میں ہوتا یہ کہ انسان وہی خوف کی وجہ سے دنیا کا اپروول لینا چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں پسند کریں. اب وہ لوگ جن کو پسند کروانے کے لیے آپ بے حجاب ہو رہے ہیں, کل کو این ممکن ہے کہ وہی لوگ آپ کی بے حجابی پہ ہی آپ کو ناپسند کریں. وہی بات ہے کہ آپ جب دنیا پرستی کریں گے, کیا پتا وہ لوگ ہی نہ رہیں آپ کی زندگی میں, تو وہ دنیا پرستی ہی آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ پستی کی طرف لے جائے گی اور وہ آپ کے کام نہیں آئے گی. بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا. ایک بہت آخر میں ایک اہم پوائنٹ ہے, کیونکہ ہم جیسا کہ جنابی تذکرہ ہوا جناب بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کا, پھر بی بی فاطمہ الزہرا اور جنابی بی زینب عالیہ. عجب ایک سلسلہ ہے, ختیجہ, فاطمہ, زینب. ان تینوں ہستیوں کی زندگی میں جب ہم جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک چیز بہت نمایاں ہے, اور وہ ون بائی ون آتی ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے اپنے دور میں رسالت کی گواہی دی, پھر جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ولایت کی گواہی دی, پھر جناب بی بی زینب عالیہ نے امامت کو سنبھالا, امامت کا ساتھ دیا, امامت لا الہ الا اللہ کی گواہی دی. بالکل, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ, کیونکہ یہ کربلا کی جو جو شام میں ابھی بھی یہ بی بی زینب علیہ السلام مخدومہ کائنات اور بی بی سکینہ علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کی نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایسی بیٹی دے کہ نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں اور نہ وہ میرے بغیر رہ سکے, اور جب تو مجھے اپنی راہ میں بلائے تو میں اسے روتا بلکتا چھوڑ کر تیری راہ میں اپنی جان قربان کرنے چلا جاؤں. یہ ان دونوں بیویوں کی شام میں ابھی بھی فتح ہے. اس شامی معاشرے میں اب بھی علی ولی اللہ کی اذان گونجتی ہے بطفیل ان مجاہداؤں کے, جو جہاد ان بیویوں نے کیا ہے اپنی زبان کے ذریعے, اپنے الفاظ کے ذریعے, اپنے صبر کے ذریعے, اپنی استقامت کے ذریعے, کہ کبھی بھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا, کبھی بھی محکومیت کو تسلیم نہیں کیا, ہمیشہ کہا, بتایا, اعلان کیا کہ ہم پہ کیا ظلم ہوا, سچ کا ساتھ دیا, حق چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو, حق چاہے وہ یہ پیغام ہو کہ کیوں میرے بھائی حسین علیہ السلام کو, کیوں میرے بابا حسین علیہ السلام کو اس طرح مظلومیت کے ساتھ بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ایک کن خنجر سے, کیوں لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے حق کا ساتھ دیا. صداقت کا رستہ ہے, یہ حق کا رستہ ہے اور یہ سچ کا رستہ ہے, اور سچ کی علمدار ہیں بی بی شریکت الحسین, بی بی زینب مختومہ جہاں. بے شک آج کے دور میں ہم جب انتظار امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کے انتظار میں ہیں, کس طرح سے آج کی عورت بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے انتظار امام میں اپنی زندگی کو صرف کرے. دیکھیے سب سے عورت کا بہت ہی اہم کردار ہے, کیونکہ پورا خاندان, پورا کنبہ, شوہر کی زندگی سے لے کر
بچوں کی تربیت، بچوں کی جو ڈائریکشن ہے زندگی میں، جس رخ پہ وہ سفر کریں گے، وہ ایک عورت ڈٹرمن کرتی ہے. تو آپ پہلے خود حق پرست بنیے، ایمان کو اپنے دل میں دعوت دیجیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیجیے. جب آپ اس چیز پر اپنے آپ کو قائم کر لیں گی تو پھر خود بخود آپ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں گی، خود بخود آپ اپنے بچوں کو حرام کاموں سے روکیں گی، خود بخود آپ خوش ہوں گی جب بچے اللہ کی راہ میں قدم اٹھائیں گے، جب بچے اللہ کی راہ میں دنیاوی علم بے شک حاصل کرے، دنیاوی علم ترک کرنے کے ہرگز. میں نے جس طرح مولا علی علیہ السلام کا قول بیان کیا کہ جب کوئی شخص علم کی معراج کو پہنچے گا تو وہ اسی حقیقت کو پائے گا کہ ایک چونٹی کو خلق کرنے والا خدا وہی ہے جو کھجور کے درخت کے ایک پتے کو. تو علم دنیاوی بھی آپ بے حد حاصل کیجئے، کیونکہ جب آپ اس کی بھی معراج پہ پہنچیں گے آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کا دل کھلے گا اور آپ توحید کو پا لیں گے. تو علم حاصل کرتی جائیے، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتی جائیے، صحیح کیجئے. جس طرح مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر سردار بننا چاہتے ہو تو جد و جہد کو معمول بناؤ، محنت سے مت گھبرائیں. اس بی بی کو اپنا رول ماڈل بنائے جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر امام حسین علیہ السلام کو اس دن کے لیے پالا، اس دن کے لیے پرورش کی کہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں. ان بی بی علیہ السلام کو اپنی انسپریشن، اپنا رول ماڈل بنائیے. بی بی زینب علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنائیے، جنہوں نے دوسری خواتین کو تعلیم و تربیت بھی دی، جنہوں نے سخاوت کا مظاہرہ بھی کیا، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کی اور پھر حق کے لیے آواز بھی اٹھائی. اجرکم من اللہ. سلامت رہیے، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کے بچوں کی خوبصورت آپ تربیت کر رہی ہیں، اللہ میاں ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آخر میں کہ جب ظلم کا خنجر ہوا پیوستے رگے جاں، جب ظلم کا خنجر ہوا پیوستے رگے جاں، جب سو گئے صحرا میں شریعت کے ہدی خاں، نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن، اور افلاک سے نازل ہوئی جب شام غریباں، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب، عباس کے پرچم کو بڑی دھڑ سے سنبھالا، لہجے کو امامت کے خم و پیچ میں ڈھالا، جلتے ہوئے خیموں سے یتیموں کو نکالا، یوں خون شہیداں سے رخ عزم اجالا، آئی یہ صدا آج سے تو محور دین ہے، آئی یہ صدا آج سے تو محور دین ہے، زینب تو شریعت کے لیے فتح مبین ہے. السلام علیکی یا زینب عالیہ، السلام علیکی یا ثانی زہرا، السلام علیکی یا شریکۃ الحسین. خواتین و حضرات، پروگرام کے آخر میں اس پروگرام سے جو سبق میں نے حاصل کیا وہ چاہوں گی آخر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں، اور وہ یہ کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سب کچھ دنیاوی لحاظ سے کربلا کے میدان میں گوا کر جب بیوی کا سفر کا آغاز ہوتا ہے کوفہ اور اس کے بعد پھر شام اور پھر مدینے کی طرف جب رخ ہوتا ہے، تو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی جو سب سے اہم ترین ترجیح اور سب سے اہم ترین جو انہوں نے اپنے اوپر ذمہ داری لی، جو ہم نے دیکھا، وہ حفاظت امام علیہ السلام، جو ان کے بھتیجے تھے ان کی حفاظت. چاہے ان کو بچایا، اپنے آپ پہ کوڑے کھا لیے، اپنے آپ پہ ظلم برداشت کر لیا، مگر امامت کی حفاظت کی. آج کے دور میں آج کی عورت جو جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل مانتی ہے، سمجھتی ہے، اس کو اس بات کی ذمہ داری لینی ہے کہ ہمیں آج اپنی زندگیوں میں جو یہ کانسیپٹ آف امامت اور کانسیپٹ آف ولایت ہے، اس کی کلیئرٹی ہونا اور اس کی حفاظت کرنا آج کے دور میں بے حد ضروری ہے. ہم جو ہمارے مختلف ادوار میں ائمہ معصومین جو اس دور کے لوگوں کے لیے اور رہتی دنیا کے ہر دور کے لوگوں کے لیے ہیں، مگر آج ہمیں انتظار ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، اور ان کے انتظار میں ہمیں اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں. 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں اپنی بیٹی کو بھی سمجھاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں میں اپنی زندگی میں شامل کر سکوں. ایک یہ کہ جیسے ہی صبح آپ اٹھیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، سب سے پہلے درود شریف پڑھ کے اپنے وقت کے امام کو سلام پیش کریں، اور رات کو سونے سے پہلے یہ آغاز اور ابتدا ہونا چاہیے دن کا. اور جب آپ سونے کے لیے جائیں تو کچھ وقت نکالیں، اپنے مولا سے گفتگو کیا کریں،
کچھ مولا سے باتیں کیا کریں. جب انہیں سلام پیش کر کے آپ سوئیں گے تو ہمارا اس بات پہ یقین بھی ہے, ایمان بھی ہے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو جواب واجب ہوتا ہے. تو جواب اگر ہمیں امام زمانہ علیہ السلام سے مل گیا تو ہمیں اور کیا چاہیے. گفتگو کیا کریں اور آج کے دور میں اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں جیسا کہ ہمارا اللہ چاہتا ہے, جیسا کہ ہمارے رسول اللہ چاہتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے امام وقت چاہتے ہیں. کنیکشن بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنی سوچوں کا خیال رکھیں, اپنی فکروں کا خیال رکھیں اور اپنی فکروں میں ہر لمحہ ہر پل امام زمانہ کو رکھیں تاکہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارا رب اور حجت اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کے صدقے میں اللہ ہماری زندگیوں کو بہترین بنائے. یہی پیغام کربلا ہے, یہی پیغام امام حسین و بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ. اپنی فکروں کا, اپنوں کا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب